نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلے حصے کا نام رحمت رکھا ہے، دوسرے کا نام مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے کا نام نجات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم لوگ 18واں روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو پہلا عشرہ، پہلا حصہ جو رحمت کا تھا وہ ہم سے گزر گیا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا یہ بھی گزرنے والا ہے، صرف 2 دن باقی ہیں، اور اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا جو ان دونوں عشروں کے رزلٹ اور نتیجے کا عشرہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، تو پورے رمضان میں، رمضان المبارک کے ان تینوں عشروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 اعمال خصوصیت سے کیا کرتے تھے۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی یہ دونوں اعمال شروع فرمایا کرتے تھے، اور اخیر رمضان تک یہ دونوں عمل کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک عمل ہے تلاوت قرآن کریم کا۔ جب رمضان شروع ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو عام دنوں میں بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خصوصیت سے تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور تلاوت پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آپ دونوں مل کر کے قرآن کی مدارست کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ایک حافظ طالب علم، حافظ بچہ کبھی سنتا ہے اور کبھی سناتا ہے، تو اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کا مدارست اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ دوسرا خاص عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ فیاضی سے کام لیتے تھے، خرچ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور یہ معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے مہینے رہتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے، اور اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی، تو اس وقت آپ کے جو خرچ کرنے کی کیفیت ہے، خرچ کرنے کی جو مقدار ہے، خرچ کرنے کی جو رفتار ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ بخاری شریف کا لفظ ہے کہ من الریح المرسلہ، جو ہوا چلتی ہے اور ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے، تو ہوا کی جو رفتار ہوتی ہے، اس ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت کی رفتار ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل کھول کر کے خرچ کیا کرتے تھے۔ ریح مرسلہ اس ہوا کو کہا جاتا ہے جس کے رفتار کے اندر ہلکی سی تیزی ہو، لیکن جب وہ چلے اور وہ ہوا جس سے بھی مس کر کے جائے، ٹچ کر کے جائے، تو اس کو بہت زیادہ اچھا محسوس ہو۔ آپ سخت گرمی میں جب ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو اور آپ صبح کے وقت پارکوں کی طرف نکلتے ہیں، تو وہ ہوا آپ کو کتنی خوشگوار لگتی ہے۔ تو ریح مرسلہ تقریباً اسی قسم کی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ تو اس تشبیہ سے محدثین کرام نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ جب کوئی شخص فیاضی کرے، خرچ کرے، تو جس شخص کے اوپر خرچ کرے اس کو یہ نہ لگے کہ یہ شخص ہمارے اوپر احسان جتلا رہا ہے،
یا دے تو رہا ہے لیکن دینے کی جو دل کی کیفیت ہونی چاہیے، جس بشاشت کے ساتھ دینا چاہیے، جس خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، اس طریقے سے نہیں دے رہا ہے، یہ لینے والے کو محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خرچ بھی کر رہے ہیں لیکن لینے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، تو خرچ کا تو فائدہ ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا اس طرز عمل کے موافق نہیں ہوگا۔ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کریم میں ہمارے پاس کوئی امداد لینے کے لیے آتا ہے تو روزے کی وجہ سے یا دوسری مصروفیات کی وجہ سے یا بھی لوگوں کے جو بھی اپنے حالات ہوں اس حالات کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ترش روئی پر اتر آتے ہیں۔ آنے والے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ ابھی نہیں ہے، کل آنا۔ جب کل آتا ہے آپ کے وعدے کے مطابق، ہمارے وعدے کے مطابق، تو پھر کہتا ہے کہ ابھی گنجائش نہیں ہے، جاؤ پرسوں آنا۔ تو اس طریقے سے ہم دوڑاتے رہتے ہیں اور کئی مرتبہ ملاقات کے بعد اس کو دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہماری دینے کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پاس آنے میں جتنا کرایہ خرچ کر چکا ہوتا ہے وہ بھی وصول نہیں ہو پاتا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے رمضان کے مہینے میں یہ معمول تھا کہ آپ بہت زیادہ سخاوت اور فیاضی سے کام لیتے تھے، اور دینے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ لینے والوں کو بہت زیادہ لطف محسوس ہوتا تھا۔ لینے والوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا رہتا کہ ہم جیسے محتاج ہو کر کے اور ضرورت مند ہو کر کے ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو خرچ کرنے کا ہمارا طرز عمل وہی ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ تھوڑا دیں لیکن خوش دلی سے دیں، آپ تھوڑا دیں لیکن لینے والوں کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ کے چہرے پر شکن پڑ رہی ہے، آپ تھوڑا دیں لیکن اس کو بشاشت قلب سے دیں، ایسا نہ لگے کہ آپ کو زبردستی کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ اور آپ زبردستی نکال رہے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق خرچ نہیں ہوگا۔ اتوار کی شام سے ہمارا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، جس کو نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے، رزلٹ کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پہلے دونوں عشرے کے مقابلے میں بالکل بدل جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عشرہ ہوتا تھا وہ بہت زیادہ اہتمام کا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ کوشش یہ کرتے تھے کہ 2 عشرہ تو گزر ہی چکا ہے، اب جو آخری عشرہ بچا ہے اس عشرے کا کوئی لمحہ بھی ایسے ہی ضائع نہ ہو جائے۔ چنانچہ محدثین کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری عشرے میں جو اہتمام بڑھا دیتے تھے، اس میں 7 ایسے کاموں کا پتہ لگایا ہے، ڈھونڈا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ جو پہلے دونوں عشروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ ان 7 میں سے پہلا کام تو یہ ہے کہ پہلے دونوں عشروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری بھی کرتے تھے، دیگر نمازیں بھی پڑھتے تھے اور سوتے بھی تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کیا کرتے تھے، سونا تقریباً ترک کر دیتے تھے، رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ تو شب بیداری کا آخری عشرے میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا۔ پہلے دونوں عشروں میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوں، لیکن آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ شب بیداری کا اہتمام کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، جس میں تلاوت کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اور جو نوافل کی نمازیں ہوتی ہیں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک کام یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کیا کرتے تھے۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زیادہ جاگنے کے اہتمام کرتے تھے، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو بھی جگانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو جگایا کرتے تھے اور ان کو یہ ہدایت کیا کرتے تھے کہ اٹھو اور رات کو نماز پڑھو۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اٹھو اور اٹھ کر کے نماز پڑھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور ان دونوں کو جگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اٹھو نماز پڑھو۔ چنانچہ ایک مطلب واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو کہا کہ بھائی اٹھو نماز پڑھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب ہم لوگ سو جاتے ہیں تو ہماری جان جو ہے اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو نیم مردہ ہو جاتا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی نے یہ جواب دیا کہ جب سو جاتے ہیں تو ہماری جان ہماری اختیار میں نہیں رہتا،
تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا، ہم کو اٹھائے گا، ہم کو بیدار کرے گا، تو ہم بیدار ہوں گے اور نماز پڑھیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی کہ انسان جو ہے بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ تو بہرحال دوسرا مخصوص عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں یہ تھا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جگائے کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہم خود جاگتے ہیں، اور اہل و عیال کا تو کہنا ہی کیا۔ اگر ہماری اولاد ہے تو ہماری اولادیں اگر رات بھر سڑکوں پر بائک چلاتے رہے، واہیات کرتے رہے، تو ہم کبھی نہیں ٹوکتے ہیں، کبھی نہیں ٹوکتے ہیں۔ اور یہ تو کبھی کہتے ہی نہیں ہے کہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے کہ چلو بھائی شب بیداری کے اہتمام کرو۔ اگر ہم لوگ جو لوگ کہتے ہیں تو قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر رکھی ہے، یا اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا رکھا ہے جہاں اسلامی عکس جھلکتا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے، بہت اچھی بات ہے ان کی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے آئیے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم خود بھی آخری عشرے میں شب بیداری کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیں گے۔ تیسرا مخصوص کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں سے جدا رہتے تھے، عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ عورتوں کے پاس نہیں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اہل و عیال کے پاس رہتے ہیں تو بہت سارا وقت جو آپ مخصوص عبادت میں گزار سکتے ہیں وہ نہیں گزار پاتے ہیں، خانگی اور ازدواجی زندگی میں لگ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اپنے اہل و عیال کے پاس نہیں جاتے تھے، بیوی سے علیحدہ رہا کرتے تھے، اور وہ جو وقت ہوتا تھا وہ خالص عبادت میں گزارتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مخصوص عمل یہ تھا کہ وہ اپنی ازواج مطہرات سے جدا رہتے تھے۔ چوتھا مخصوص عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان کی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان آئے ہیں، سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا ہے، اور اس کے بعد مسلسل رمضان کے روزے رکھے گئے ہیں اور اعتکاف کیا گیا ہے، تو ان پورے 8 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کے اعتکاف فرمایا ہے، یعنی 10 رمضان سے لے کر کے آخری رمضان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ تو چوتھا مخصوص عمل اس آخری عشرے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں۔ آج ہماری مصروفیت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں ایک شخص اعتکاف کر لے تو پورے محلے کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس مصروفیت کے دور میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض مساجد میں وہ ایک اعتکاف کرنے والا بھی نہیں ملتا، اور جب ایک شخص بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو پورے محلے والا ایک سنت موقدہ کے چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم پورے محلے سے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے پورے محلے والے گنہگار نہ ہو، کم سے کم ایک آدمی کو تو اعتکاف میں بیٹھانا ہی چاہیے۔ تو چوتھا مخصوص عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پانچواں مخصوص عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ شب قدر کو تلاش کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابھی عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، تو راتوں کو جاگنے کا بنیادی مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ ہم شب قدر کو پالیں، شب قدر کو تلاش کر لیں۔ تو شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں آخری عشرے میں راتوں کو جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مقصد یہ ہو کہ کیا پتہ آج ہم اس رات کو جاگ رہے ہیں اور ہمیں شب قدر مل جائے۔ شب قدر کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ 1000 رات سے زیادہ افضل رات ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کو عبادت کر لیتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں کی رات سے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل رات ہے۔ تو آپ ایک رات عمل کرتے ہیں اور 1000 مہینے کے برابر آپ کو عمل کرنے کا ثواب ملتے ہیں، اس سے زیادہ بڑا آفر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آخری عشرے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے ہم آخری عشرے میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ چھٹا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے آخری عشرے میں کہ کھانے کی مقدار بہت کم کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کیا کرتے تھے،
افطاری بھی وہی ہوتی تھی اور سحری بھی وہی ہو جاتی تھی. تو کھانے کی مقدار کم کر دینا چاہیے. حالانکہ ہمارا طرز عمل آج کل الٹا ہو چکا ہے کہ عام دنوں میں ہم جو غذائیں نہیں کھاتے ہیں اور جن چیزوں کو کھانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، رمضان میں ان تمام چیزوں کا اہتمام کر لیتے ہیں. دن بھر بھوکا رہتے ہیں، لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ہمارا دسترخوان اتنی انواع و اقسام کے کھانوں سے مزین ہوتا ہے اور اتنا کھا لیتے ہیں جو غیر رمضان میں بھی نہیں کھاتے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا مخصوص عمل آخری عشرے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کم کھاتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے بارے میں لکھا ہے کہ روزہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی کی جو شہوی قوت ہے، شہوانی قوت ہے، شہوت والی جو طاقت ہے، اس کو توڑنا ہے. اور آدمی جب کم کھائے گا تو شہوانی قوت خود ہی ٹوٹ جائے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس آخری عشرے میں کم سے کم لوگ اگر کم کھائیں تو اس کی جو نفسانی خواہش ہے، شہوی قوت ہے، وہ ٹوٹ جائے گا. جب ٹوٹ جائے گا تو آدمی کا دل زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف لگے گا. اور چونکہ آخری عشرہ رزلٹ کا عشرہ ہے، جب رزلٹ کا عشرہ اچھی حالت میں گزرتا ہے تو اس سے پہلے والے کے جو دونوں عشرے میں کچھ کمی اور کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے. تو آخری عشرہ پہلے دونوں عشرے کی تلافی کرنے کا بھی ہے اور انعام لینے کا موقع ہے. تو انعام لینے کے موقع پر انسان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو کام اس کام کے مقصد کے خلاف ہو. تو روزہ کا مقصد ہے شہوت کو توڑنا، اور آخری عشرے میں ہم زیادہ کھا لیں اور وہ شہوت ہی نہ ٹوٹے تو روزہ کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا مخصوص عمل آخری عشرے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ صرف افطاری کیا کرتے تھے اور افطاری ہی سحری ہو جایا کرتی تھی. ساتواں مخصوص عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ چونکہ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور جاگنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کیا پتہ شب قدر مل جائے، اور شب قدر 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مخصوص رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص قربت حاصل ہو رہی ہے. تو اس اللہ تعالیٰ سے خاص قربت حاصل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس حالت میں زیادہ سے زیادہ اچھے حالت میں ہو، زیادہ سے زیادہ بہتر حالت میں ہو، زیادہ سے زیادہ تزئین کی حالت میں ہو، زیادہ سے زیادہ آرائش کی حالت میں ہو. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 اذانوں کے درمیان غسل کیا کرتے تھے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان. تو آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں مخصوص عمل یہ تھا کہ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان غسل کیا کرتے تھے. جب مغرب اور عشاء کے درمیان آپ غسل کریں گے تو فزیکلی طور پر آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر چستی اور توانائی پیدا ہو رہی ہے. جب چستی محسوس کریں گے، کچھ اچھا پن محسوس کریں گے، اور اس کے بعد جب آپ کسی عبادت میں لگیں گے تو آپ کو اس عبادت کو کرنے میں مزہ آئے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل کرتے تھے اس کی حکمت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کریں گے، رات بھر جگیں گے، اس رات بھر کے جگنے میں کوئی کوتاہی نہ آئے، سستی نہ ہو، اور انتہائی حساسیت کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رات کو گزارے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے کم سے کم ہم کو زندگی میں 1 مرتبہ عشاء اور مغرب کے درمیان غسل کر ہی لینا چاہیے. یہ ایسی سنت تقریباً متروک ہو چکی ہے. اس بات کو علامہ ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف میں لکھا ہے، اور وہاں انہوں نے بہت سارے صحابہ اور تابعین کے طرز عمل بھی لکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے. حضرت ایوب سختیانی کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بھی ممکنہ شب قدر کی راتیں ہیں اس رات کو بہت زیادہ پاکی اور صفائی کے اہتمام کرتے تھے، غسل بھی کرتے تھے، کپڑے بھی بدلتے تھے روزانہ، اور عطر بھی لگاتے تھے، اور بہت زیادہ بالکل تزئین کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے تھے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں مخصوص عمل یہ تھا کہ اس آخری عشرے میں آپ غسل فرمایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان 3 عشروں پر اس مہینے کو تقسیم کیا ہے، ان تینوں پر ایک آپ تجزیہ کریں گے تو پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں رمضان کا اہتمام یہ آخری عشرے میں زیادہ ہوتا تھا، آپ اس کا زیادہ اہتمام کرتے تھے. لیکن آج ہمارا طرز عمل الٹا ہو چکا ہے. ہم تراویح 10 دن کی کب سن لیتے ہیں؟ پہلے عشرے میں. اچھا، بہت لوگ یہ دیکھا کہ تراویح تو سن لیے، اس کے بعد یا تو تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں اتنی بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس ضروری ہے بس پڑھ لیں کسی طریقے سے، اور اس پڑھنے میں اتنی جلدی بازی کرتے ہیں کہ 15 منٹ میں 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں. تو ہمارا یہ طرز عمل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، اس میں کافی دوری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اور جو مخصوص اعمال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس آخری عشرے کا پہلے دونوں عشروں سے زیادہ اہتمام کریں. اگر پہلے عشرے میں آپ نے کلام پاک سنا ہے تو کوشش کیجیے کہ آخری عشرے میں بھی سنیں. پہلے عشرے میں اگر آپ نے 1 کلام پاک ختم کیا ہے تو کوشش کیجیے کہ آخری عشرے میں ہم 2 کلام پاک ختم کریں. تو بہرحال
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رزلٹ کا عشرہ ہے اور اسی میں ہم کو انعام ملنے والا ہے۔ تو وقت ختم ہو گیا، آخری بات یہ کہہ کر میں ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ نے جب پہلے ہی زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تینوں پر چڑھے، تینوں میں الگ الگ آمین کہا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ سے ایسی باتیں سنی کہ اس سے پہلے آپ نہیں فرمایا کرتے تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے آمین آمین کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا آمین ہمارا اس پس منظر میں تھا کہ جبریل علیہ السلام آیا اور انہوں نے ہم کو یہ کہا کہ اس شخص پر لعنت ہو جس کو رمضان کا مقدس مہینہ ملے اور پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ رمضان کا مقدس مہینہ آئے اور بخشش نہ کرا سکے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس کے آدھی سے زیادہ حصہ گزر چکے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ محرومی کی بات ہوگی کہ وہ بددعا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے، اور وہ بددعا جس کو خود حضرت جبریل علیہ السلام نے دی ہے، ہم اس بددعا کے مستحق ہو جائیں اور ہم مغفرت نہ کرا سکیں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خسارے و نقصان کی بات ہوگی۔ تو آئیے یہ عہد کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آخری عشرے کا زیادہ اہتمام کیا ہے، ہم اس آخری عشرے کا زیادہ اہتمام کریں گے، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 7 مخصوص اعمال کو کرنے کی توفیق ارزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔